उम्महात उल-मोमिनीन का ज़िक्र करना सुन्नत मुबारका है। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ ज़रूर उम्महात उल-मोमिनीन के अज़कार को अपने घरों में सजाएं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले ज़िक्र करेंगे हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उस वक्त आपकी उम्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, 40 बरस थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। उम्महातुल मोमिनीन का ज़िक्र करना सुन्नत मुबारका है और हम मेरी तमाम माएँ बहनें बेटियाँ इसके ज़िक्र में करके इनका फैज़ और फ़जीलत को बयान करके बेहतरीन माशरे में किरदार अदा कर सकती हैं। उसमें एक सुधार आ सकता है। जहाँ आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, दो शादियों को बुरा तस्वुर किया जाता है, तौबा नऊज़ु बिल्लाह। उसके अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बेवाओं के लिए रिश्ते नापैद हैं, तलाक़ याफ्ता के लिए रिश्ते नापैद हैं, किसी के अगर बच्चे होते हैं तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अलगर्ज़ और बहुत से ऐसे मसाइल हैं ख़वातीन के कि अगर हम उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात से हम उनका रोशनी लेकर अपनी ज़िंदगियों के वो मसाइल को हल किया जा सकता है और मेरी तमाम माएँ बहनें इसमें बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। तो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ ज़रूर उम्महातुल मोमिनीन के अज़कार को अपने घरों में सजाएं, अपनी बहन बेटियों को उसकी तरबियत दें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ भी मिसाली ज़िंदगियाँ बन जाएं और वो भी जन्नती ख़वातीन में शामिल हो जाएं। तमाम अंबिया कराम को अल्लाह पाक ने एक से ज़्यादा उनको निकाहों में वुसअत दी है और उसके पीछे अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत और मसलहत छुपी होती है। तमाम अंबिया कराम में सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम अंबिया कराम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए। इसी तरह से हज़ूर पाक सरवर कायनात रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मुतअद्दिद निकाह फरमाए और ये निकाह कोई माज़अल्लाह कोई ज़ाती खुशी के लिए नहीं थे, नफसानी खुशी के लिए नहीं थे, बल्कि तमाम के पीछे कोई ना कोई मसलहत थी। सियासी मसलहत, दीनी मसलहत, मजहबी मसलहत और ज़माना जाहिलियत को ख़त्म करने की मसलहत, असहाब की हौसला अफजाई करने की मसलहत और अलगर्ज़ बहुत ज़्यादा मसलहत उसके अंदर पोशीदा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह पाक के हुक्म से 11 निकाह फरमाए और वो खुश नसीब ख़वातीन अज़वाजे मुतहरात कहलाईं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले ज़िक्र करेंगे हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पहली मोमिना खातून, अफजल तरीन खातून। आप कुरैश की, मक्के की सबसे मालदार खातून थी। आपके औसाफ, आपका अक्ल, आपका फ़हम, आपका शऊर, आप औसाफ में, किरदार में आपका कोई सानी नहीं था। आप मक्के की अमीर तरीन खातून थी और आपके औसाफ इस कदर बेहतरीन थे कि उस दौर में ज़माना जाहिलियत में भी आपको ताहिरा के लक़ब से पुकारा जाता था, यानी कि पाकीज़ा, और बाद में आपको कुबरा, खतीजतुल कुबरा के लक़ब से आपको नवाजा गया। आप आला घराने से, आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। चौथी पीढ़ी में जाके आपका ख़ानदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है, यानी कि आपके वालिद, दादा, फिर दादा, फिर उनके वालिद और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, फिर दादा मोहतरम, फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद और चौथी पीढ़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका शिजरा मुबारक, नसब मुबारक मिलता है। सैयदा ताहिरा कुबरा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उस वक्त आपकी उम्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, 40 बरस थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी और आप जो हैं वो 2 बार आपकी पहले शादी हो चुकी थी। पहले शौहर से आपके 2 बच्चे थे और दूसरे शौहर से आपकी एक बेटी थी। आप बेवा थीं दोनों बार और तीसरी बार आपकी शादी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है
آج کل کوئی سوچ سکتا ہے اپنے 25-15 سال بڑی خاتون سے شادی کرنا، وہ بھی بچوں والی، اور کنوارے لڑکے، ان کی مائیں ہی نہیں مان رہی ہوتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ہمارا کنوارا بچہ اتنا چھوٹا، اس کے لیے ایک سے ایک اچھے سے اچھا رشتہ آئے۔ لیکن میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال قائم کی، یہ اس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے۔ اور اب جو مائیں بہنیں ہماری بہنیں، جو ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بڑی عمروں میں، اور ان کے رشتے نہیں ہیں، یا کوئی بیوہ ہیں، یا کوئی طلاق والی ہیں اور ان کے بچے ہیں، اور انہیں کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ روشنی ہمیں لینی چاہیے اور اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کرنا چاہیے۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے والد کی تمام جائیداد اور دولت کو سنبھالا اور تجارت کی۔ آپ مکے کی مالدار ترین خواتین میں سے تھے۔ عرب کی ملکہ آپ کو کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ ایک خاتون اس دور میں با پردہ، کبھی کسی مرد سے بات نہیں کی، کبھی گھر سے باہر نہیں گئیں، کبھی بازار نہیں گئیں، اور ایک کامیاب تاجر تھیں۔ تو وہ کام کر کے تجارت کرتی تھیں۔ ان کے گھر میں 20 سے زیادہ نوکرانیاں، خادمین تھیں اور ملازم تھے آپ کے، اور آپ نے کبھی کسی نامحرم سے بات تک نہیں کی تھی، اس کے باوجود آپ تجارت کر دی تھیں۔ تو ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چل کے، ان کے زندگی کے نقش پہ چل کے بالکل کاروبار کر سکتی ہیں۔ تو آپ کی ایک خادمہ خاص تھیں نفیسہ، ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ تمام معاملات سیٹ کیا کرتی تھیں، جن کے ذریعے وہ اپنا مال دیتی تھیں، اور تاجر جا کے تو ان تاجروں سے جو بھی مشاورت ہوتی تھی وہ اس خادمہ کے ذریعے سے ہوتی تھی، اور آپ ہر وقت اپنی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ تو ہمیں بھی، خواتین کو بھی، بالکل ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے باپردہ رہ کے، نہ کہ کسی نامحرم سے بات کیے بغیر کاروبار کر سکتی ہیں۔ یہ سبق بھی ہمیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ملتا ہے۔ جس سال مکے میں تمام تاجروں کو نقصان ہوا، اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 گنا فائدہ ہوا، 11 گنا۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست تھی، عقل و شعور تھا کہ اللہ نے انہیں نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ نچھاور کر دی تھی۔ یہاں پر تو اگر تھوڑے امیر گھر کی بیٹی آ جاتی ہے تو وہ سسرالیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی ہے، شوہر کو حقیر جانتی ہے، طعنے دیتی ہے، جبکہ میری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام دولت، اپنے تمام مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیے، اور آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مال و دولت اور اسباب جو ہے وہ دین کے کاموں میں لگا دیے، تمام مال و اسباب کو بانٹ دیا، دین کے لیے، خیر کے لیے، اسلام کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ اور اتنی امیر ہونے کے باوجود، آپ کے گھر میں اتنے نوکر چاکر ہونے کے باوجود، آپ نے بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقائے دو جہاں کی گھر میں جھاڑو لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی تھیں، اور آپ کی بے انتہا خدمت کرتی تھیں۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق بھی لینا چاہیے۔ ہماری مشعل راہ، ہماری ہیرو، ہماری رول ماڈلز ہماری ام المومنین ہیں۔ کوئی فلم و ڈراموں کی ہیروئنز ہماری رول ماڈلز نہیں ہونی چاہیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں۔ تو ہمیں ام المومنین سے یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کی خدمت، اللہ نے انہیں مزاجی خدا کہا ہے، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، جس طرح سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے دو جہاں کی۔
اللہ پاک آپ کی خدمت سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر سلام بھیجا۔ ایک بار جب آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور کافی دن گھر نہیں آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر ہوئیں۔ آپ نے کھانا بنایا، برتن میں رکھا، لپیٹا، سر پہ رکھا اور چلی غار حرا کی طرف۔ پیدل دھوپ میں آپ چلتی چلی جا رہی ہیں اور آپ جا رہی ہیں، اور آپ کا یہ عمل میرے رب کریم کو اتنا پسند آیا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں پہنچے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی کھانے کے برتن ہیں، اور اللہ پاک نے جب وہ پہنچے تو اللہ پاک ان سے کہیے گا کہ اللہ پاک نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ غار حرا میں تشریف لاتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ کو بتاتے ہیں کہ خدیجہ، آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ پہ سلام فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت گھڑی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رب جس کی طرف سے تمام سلامتی اور بھلائی ہے، وہ سلام کہتے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ وہ ام المومنین ہے، ہماری پہلی مومنہ خاتون ہے، اور یہ ان کا وقار ہے، اور یہ ان کی عزت، فضیلت اور تکریم ہے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنے شوہروں کی اسی طرح سے خدمت کرنی چاہیے۔